ہر سال کی طرح اس سال ریمبو شاپنگ فیسٹیول مینار گارڈن نیا پل بسائڈ سالار جنگ میوزیم پچھلے 16 سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار ضرور تشریف لائیے اور شاپنگ فیسٹیول کا لطف اٹھائیے۔ ریمبو شاپنگ فیسٹیول۔ آداب ناظرین، میں محمد اظہر الدین آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ایچ این نیوز میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ ایچ این نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ اکبر الدین اویسی کی نفرت انگیز تقریر کیس پر عدالت کا فیصلہ۔ حیدرآباد کی ایک خصوصی عدالت نے بدھ کے روز AIMIM لیڈر اکبر الدین اویسی کو ان کے خلاف درج 2 نفرت انگیز تقریر کے مقدمات میں بری کر دیا۔ یہ فیصلہ 10 سال قبل 2012 میں پیش آنے والے ایک کیس میں سنایا گیا تھا، جب اویسی پر 2 متنازع اشتعال انگیز تبصروں کے لیے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ نامپلی حیدرآباد کی خصوصی عدالت نے AIMIM لیڈر اکبر الدین اویسی پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ ایسے اشتعال انگیز بیانات نہ دیں جو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ MLA اکبر الدین اویسی تلنگانہ اسمبلی میں AIMIM پارٹی کے فلور لیڈر ہیں۔ اکبر الدین اویسی کا مقدمہ لڑنے اور انہیں بری کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ایڈوکیٹ عبدالعظیم اور ان کے وکلاء تلنگانہ حکومت ایک حکم GO 111 کو ختم کر دے گی، جو ریاست کے دارالحکومت حیدرآباد کو پینے کے پانی فراہم کرنے والے عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے ذخائر کے تحفظ کے لیے 1996 میں جاری کیا گیا تھا۔ منگل کو کابینہ کے اجلاس کے بعد چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ حیدرآباد کے IT کوریڈور کے قریب 84 دیہاتوں میں 1,32,000 ایکڑ پر محیط قطع کے لیے گرین زونز اور ایک ماسٹر پلان جو اس وقت GO 111 کے تحت محفوظ ہے، جلد ہی منظر عام پر لائے جائیں گے۔ چیف منسٹر نے گزشتہ ماہ ریاستی اسمبلی کے فلور پر GO 111 کو ختم کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا تھا۔ ان کے بیان نے ماحولیاتی کارکنوں کی طرف سے سخت مخالفت کو جنم دیا، جنہوں نے اسے 2000 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین قرار دیا۔ راؤ نے منگل کو کہا کہ چیف سیکرٹری سومیش کمار کی سربراہی میں ریاستی آلودگی کنٹرول بورڈ اور محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے ساتھ ایک کمیٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ دونوں آبی ذخائر آلودہ نہ ہوں۔ GO نے دونوں جھیلوں کے کیچمنٹ ایریاز کے 10 کلومیٹر کے دائرے میں بڑی تعمیرات اور ترقی کو روکا تھا۔ GO کو ختم کرنے کے بعد CM نے کہا اب اسٹریم علاقوں میں گندے پانی کو ٹریٹ کیا جائے گا اور اسے آبی ذخائر میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ GO 111 کے تحت علاقوں میں ترقی کے فقدان اور کسانوں کی طرف سے آرڈر کو ختم کرنے کے مطالبے کا حوالہ دیتے ہوئے راؤ نے دلیل دی کہ 2 آبی ذخائر بیکار ہو گئے ہیں کیونکہ حکومت اب دریائے کرشنا اور گوداوری سے پینے کا پانی نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ شہر حیدرآباد کی پینے کے پانی کی ضروریات کو اگلے 100 سال تک پورا کیا جائے گا۔ بدھ کے روز ہماچل میں BJP کے 18 لیڈر عام آدمی پارٹی AAP میں شامل ہوئے۔ وہ دہلی کے کابینہ وزیر اور ہماچل پردیش کے الیکشن انچارج ستیندر جین اور ریاستی انچارج درگیش پاٹھک کی موجودگی میں پارٹی میں شامل ہوئے۔ نمایاں ناموں میں BJP کے سینئر لیڈروں کا ایک جادوگر شامل ہے، بشمول برمل دھیمان، جو BJP کے شیڈیول کاسٹ SC ونگ کے قومی ایگزیکٹو رکن اور ریاستی SC سیل کے سابق نائب صدر ہیں۔ انہوں نے 30 سال سے BJP کی مختلف حیثیتوں میں خدمت کی ہے۔ دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ستیندر جین نے کہا کہ کئی اہم لوگ 2 وجوہات کی بنا پر AAP میں شامل ہوئے ہیں۔ اول، وہ BJP کی طرف سے چلائی جانے والی پالیسیوں سے مایوس ہوئے اور دوسرا، وہ تبدیلی کی پالیسی اور عام آدمی پارٹی نے اروند کیجریوال کی قیادت میں دیگر ریاستوں میں دبے گئے طرز حکمرانی کے ماڈل سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ لوگ ہمیشہ سے عام آدمی پارٹی کی انقلابی سیاست کا حصہ بننے کے خواہش مند رہے ہیں اور پارٹی نے ریاست میں اپنی سیاسی مہم شروع کرتے ہوئے ایسا کرنے میں اپنا جوش دکھایا۔ دھیمان جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہماری پالیسیوں سے متاثر ہو کر پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جین نے کہا، جو عام آدمی پارٹی کے ہماچل کے الیکشن انچارج ہیں۔ صنعت اور میونسپل ایڈمنسٹریشن کے وزیر KT راما راؤ نے بدھ کے روز یہاں کہا کہ NTR گارڈن کے قریب ڈاکٹر BR امبیڈکر کے 125 فٹ اونچے مجسمے کی تنصیب سے متعلق کام اس سال دسمبر تک مکمل ہو جائیں گے۔
سماجی بہبود کے وزیر کوپالا ایشور اور دیگر کے ساتھ کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ NTR گارڈن میں 11 ایکڑ میں بننے والا کانسی کا مجسمہ دنیا میں امبیڈکر کا سب سے اونچا مجسمہ ہوگا۔ ریاستی حکومت مورتی کو نصب کرنے کے ساتھ ساتھ مراقبہ مرکز، فوٹو گیلری اور میٹنگ ہال کی تعمیر اور دیگر سہولیات کے لیے 125 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ راما راؤ نے ملک میں امبیڈکر کے اصولوں کو نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد سیاحوں کی ایک بڑی تعداد احاطے کا دورہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر ایشور گزشتہ 8 ماہ سے جاری کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ راما راؤ نے کہا کہ امبیڈکر کے لکھے ہوئے آئین کے آرٹیکل 3 کے مطابق تلنگانہ کی تشکیل ہوئی تھی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے تحریک کی قیادت کی اور علیحدہ تلنگانہ جیتا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر امبیڈکر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ان کی امنگوں کے مطابق لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں۔ کسانوں نے منگل کو بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے رکن پارلیمنٹ اروند دھرما پوری کی رہائش گاہ پر مرکز کے خلاف احتجاج کیا اور تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں ان کے گھر کے باہر دھان پھینک دیا۔ احتجاج کرنے والے کسانوں نے الزام لگایا کہ مرکز نے ان سے دھان کی خریداری نہ کر کے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ایک کسان نے ANI کو بتایا وہ BJP MP دہلی میں چھپا ہوا ہے اور اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کیونکہ دھرما پوری نے ابھی تک دھان کی خریداری کے معاملے کا نوٹس نہیں لیا ہے۔ مرکز کو ہم سے دھان خریدنا چاہیے، ایک کسان نے ANI کو بتایا۔ احتجاج پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دھرما پوری نے دعویٰ کیا کہ جو لوگ ان کے گھر پر احتجاج کر رہے تھے وہ حقیقی کسان نہیں تھے بلکہ تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS کے MLA جیون ریڈی کے ذریعے رکھے گئے یومیہ اجرت والے مزدور تھے۔ دھرما پوری نے TRS کے MLA پر احتجاج کو منظم کرنے کا الزام لگانے کے بعد ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے کسان BJP کے سوتیلی ماں کے سلوک سے ناخوش ہیں جس نے مرکز سے قوم ایک حصولی پالیسی کی افادیت کی وضاحت کرنے کو کہا۔ تلنگانہ کے کسان ریاست کے ساتھ BJP کے سوتیلی ماں والے سلوک سے ناخوش ہیں۔ ہم اپنے کسانوں کے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ ہمیں ون نیشن ون پروکیورمنٹ پالیسی پر مرکز سے جواب درکار ہے اور وہ کب شروع کریں گے؟ تلنگانہ سے دھان کی خریداری، ریڈی نے کہا۔ سینٹرل کرائم اسٹیشن CCS کے سراغ رساں ڈپارٹمنٹ نے سکندرآباد میں کینرا بینک کی MG روڈ برانچ کے کچھ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ کچھ پرائیویٹ افراد کے خلاف جعلسازی، دھوکہ دہی اور بے ایمانی کے مقصد سے جعل سازی میں ان کے مبینہ کردار پر فوجداری مقدمہ درج کیا ہے، ایک حقیقی دستاویز کے طور پر جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ جعلی ہے۔ FIR 2022 کا 68 میں کینرا بینک کے 4 عہدیداروں جے چندر کمار، جی نگیا، دونوں چیف مینیجر AVS مورتی، AGM کے پرکاش ریڈی، DGM بطور ملزم۔ FIR میں پرائیویٹ افراد چڈا پدماکر ریڈی اور چڈا ملا ریڈی کا نام بھی لیا گیا ہے جو دونوں ایورسور ایکوا سولوشنز کے ڈائریکٹر ہیں۔ شکایت کنندہ 68 سالہ دلت خاتون گجلا جیاما ساگن گچی بولی نے بتایا کہ پدماکر ریڈی اور ملا ریڈی نے اس کے بیٹے جی شیلیندر کو ان کی کمپنی ایورسور ایکوا سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ پدماوتی پلازا مادھا پور میں بطور ڈائریکٹر 2011 میں شامل ہونے کا لالچ دیا۔ بعد ازاں کاروبار کو ترقی دینے کے بہانے ان دونوں نے اس کے بیٹے کو بینک سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر قائم جائیداد جمع کروا دی، تاہم دونوں نے بینک سے ادھار لی گئی رقم کو کاروبار کی ترقی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے رقم اپنی بیویوں اور رشتہ داروں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے۔ سکندرآباد کا 160 سالہ قدیم تعلیمی ادارہ محبوب کالج ہائی اسکول جو معاشی طور پر پسماندہ اور غریب طبقات کو معیاری اور سستی تعلیم فراہم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، اب متعدد تنازعات میں گھرا ہوا ہے، جبکہ یہ ادارہ اب کچھ عرصے سے بہن اداروں سے حاصل ہونے والے محصول کے اپنے حصے کے لیے قانونی جنگ میں مصروف ہے، جیسے اس نے پچھلے کچھ سالوں میں فروغ دیا تھا۔ اس کی انتظامی کمیٹیوں کے اراکین کے درمیان طاقت کی کشمکش، جس کی مبینہ طور پر زمین پر نظر تھی، اور اسکول کی ملکیتی جائیدادوں نے اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایک غیر متوقع اور حیران کن پیش رفت میں موجودہ مینیجنگ کمیٹی کو اس کی 4 سالہ مدت کے ساتھ، جس میں نومبر 2023 تک توسیع کی گئی تھی، دفتر رجسٹرار آف سوسائٹیز کے ریکارڈ کے مطابق مناسب طریقہ کار پر
عمل کیے بغیر منمانی اور ایک طرفہ طور پر تحلیل کر دی گئی۔ 4 اپریل 2022 جلد بازی کے بعد ایک نئی باڈی تشکیل دی گئی، یہاں تک کہ روزمرہ کے بینکنگ آپریشنز کو تیزی سے نئے منتخب عہدیداروں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اداروں سے وابستہ کئی لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ ایک پہلے سے منصوبہ بند سازش تھی۔ سابق طلبہ سمیت شہریوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اپنے الما میٹر میں ناخوشگوار واقعات سے صدمے میں سابق طلبہ نے محبوب کالج کو بچائیں کے نعرے کے ساتھ مختلف اصلاحی اقدامات کرنے کے لیے اپنی انجمن کی ایک خصوصی جنرل باڈی کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن APSRTC نے ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر بس کرایوں میں اضافہ کیا ہے۔ APSRTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر دوارکا تھرومالا راؤ نے کہا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے RTC نے کرایوں میں اضافہ کیا ہے۔ بس کا کم از کم کرایہ 10 روپے ہوگا۔ RTC چارجز پر ڈیزل سیس لگایا گیا۔ RTC کے MD کے مطابق سیس میں اضافے سے RTC کے لیے 720 کروڑ روپے کی اضافی آمدنی ہوگی۔ فی الحال RTC میں ناقابل برداشت صورتحال ہے۔ یہ خالی جگہ لیز پر دیے گئے جو استعمال میں نہیں تھی۔ راؤ نے مزید کہا کہ RTC کارگو خدمات کے ذریعے آمدنی میں بھی اضافہ کرے گا۔ بدھ کے روز سدی پیٹ کے مضافات میں پونالا کے قریب 2 RTC بسوں کے درمیان تصادم میں 20 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 2 گاڑیاں، ایک RTC بس جو حیدرآباد سے کریم نگر کی طرف جا رہی تھی اور دوسری بس حیدرآباد سے کریم نگر کی طرف جا رہی تھی، آپس میں ٹکرا گئی۔ زخمیوں میں سے 4 افراد شدید زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا زخمیوں کو سدی پیٹ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ چونکہ سدی پیٹ کے مضافات میں ایک فلائی اوور کی تعمیر کا کام جاری ہے، گاڑیاں اسی سڑک کا استعمال کرتے ہوئے داخل اور باہر نکل رہی ہیں۔ سدی پیٹ 3 ٹاؤن پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قصور کس کا ہے اور حادثہ کس کی وجہ سے ہوا۔ سٹی پولیس ہفتے کو ہنومان جینتی کے موقع پر شہر میں نکالے جانے والے جلوس کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کرے گی۔ پولیس نے آنے والے جلوس کے لیے ایک وسیع حفاظتی منصوبہ تیار کیا ہے جو عقیدت مندوں کی بھیڑ کو کھینچتا ہے۔ تمام SHOs کو امن و امان، حفاظتی انتظامات میں چوکس رہنے اور دیگر سرکاری محکموں کے فیلڈ لیول کے افسران کے ساتھ ہم آہنگی رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے بدھ کے روز جلوس کے ہموار اختتام کے لیے بینڈ ڈپارٹمنٹ کو آرڈینیشن میٹنگ کی صدارت کی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، GHMC، RNB، بجلی، فائر ڈپارٹمنٹ، EMRI اور سائبرآباد اور رچاکنڈا کمشنریٹس کے پولیس عہدیداروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔